عزیزان گرامی، قرآن مجید کتاب رحمت ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کے حصول، ان کے نزول اور لوگوں کے لیے ان رحمتوں تک پہنچنے کے راستوں کا بیان ہے کہ کیسے اللہ رب العزت کی رحمتوں سے انسان اپنا دامن بھر سکتے ہیں اور وہ دنیا میں اور آخرت میں اللہ کی رحمتوں سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن کی تعلیم کا ذکر فرمایا، وہاں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن۔ اور قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے سراسر رحمت قرار دیا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ تو یہ اللہ کا فضل اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے۔ اللہ فضل فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، رحمان الرحیم ہے۔ تو یہ قرآن اللہ کا فضل ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہے۔ فبذلک فلیفرحوا، اس پر لوگوں کو بہت خوشی منانی چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ یہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ یہ ایسا خزانہ ہے کہ انسان جتنا بھی لے لے اس میں کمی نہیں آتی۔ یہ انسان جو لینے والا ہے اس کا اپنا ظرف ہے، جتنا لے لے جتنا لے لے جتنا لے لے، دوسروں کے لیے اس میں کوئی کمی نہیں آتی، وہ اتنا ہی رہتا ہے، جو بھی لے سکتا ہے۔ اور اللہ اکبر، پھر یہ ایسا خزانہ ہے کہ اس خزانے سے انسان کی دنیا بھی سنورتی ہے، انسان کا دین بھی سنورتا ہے، انسان کی آخرت بھی سنورتی ہے۔ اور یہ ایسا خزانہ ہے کہ انسان کو روحانی طور پر، جسمانی طور پر اور خاندانی طور پر، معاشرتی طور پر جو اس کی برکات اور جو اس کے ساتھ بھلائی اور بہتری اور مصالح اور انسان کے لیے راحت اور اطمینان کا سامان ہوتا ہے، وہ اس وقت تک انسان کو معلوم نہیں ہوتا جب تک کہ انسان ان چیزوں کو خود لینے والا اور حاصل کر کے، اختیار کر کے استعمال میں لانے والا اور ان سے فیض یاب ہونے والا نہ ہو، اس وقت تک انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ کتاب رحمت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کا پڑھنا، اس کا سننا، اس پر عمل کرنا، اس سب کو اللہ رب العزت نے اس رحمت کے حصول کا ذریعہ بنایا ہے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ سننا رحمت، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، اور اس پر عمل کرنا بھی رحمت۔ وہذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ اس کا اتباع، اور وہ جو حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من غشیتہم الرحمہ۔ رحمت ڈھانپ لیتی ہے، ان کے اوپر رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور رحمت ان کو پوری طرح اپنے دامن میں لے لیتی ہے، اللہ رب العزت کی رحمت۔ تو یہ کتاب رحمت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو اس کے اوصاف ہیں وہ اسی لیے بیان فرمائے ہیں کہ لوگ ان اوصاف پر توجہ کر کے قرآن مجید کی قدر و منزلت جانیں کہ ان کے لیے قرآن مجید کتنی افادیت کا حامل ہے، کتنی اللہ رب العزت نے اس کے اندر ان کے لیے نافعیت رکھی ہوئی ہے،
اور کتنی اللہ رب العزت نے ان کے اندر قرآن مجید کے اندر ان انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے خیر اور خوبی کے خزانے رکھے ہوئے ہیں۔ تو قرآن مجید کی جو صفات ہیں ایک دم ذرا ہم ان کا استعراض کرتے ہیں۔ یہاں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جمع کر دیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اسے کتاب مبین کہا ہے، سماہ کتاباً و مبیناً، کتاباً و مبیناً، تلک آیات الکتاب المبین۔ تو ابانا یبین و ابانتاً کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو واضح کر دینا، بانا کا معنی یہ ہوتا ہے کسی چیز کا بالکل روشن ہو جانا، اور بان الصبح لذی عینین، صبح روشن ہو گئی ہے آنکھوں والوں کے لیے، تو بانا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ظہور پذیر ہونا اور اس کا واضح ہو جانا۔ اور بانا جو ہے یہ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ کسی سے جدا ہو جانا، الگ ہو جانا، تو اندھیرے جدا ہو جاتے ہیں اور روشنی ظاہر ہو جاتی ہے، یہ چیز بھی بون کے اندر آتی ہے، بیان کے اندر آتی ہے یہ چیز۔ تو کتاب مبین یہ ابان یبین و ابانتاً سے اس میں فاعل ہے، یہ بیان کرنے والی، واضح کرنے والی کتاب ہے۔ ایک تو بیان کرنا، اللہ رب العزت نے اس کو تبیان کہا ہے، ونزلنا علیک القرآن ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین، سورۃ النحل کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا۔ اور جو نعمتیں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہیں سورت کے آغاز سے ہی ان کا ذکر ہوتا ہے، اور یہاں آ کر یہ نعمتیں مکمل ہوتی ہیں۔ یہ جو آیات ہیں اس رکوع کی، یہاں سب سے آخر میں سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ذکر فرمائی، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ پھر ان نعمتوں کا شکر کرنا اور اس نعمت کے مطابق انسان کا اپنی زندگی کو ڈھالنا، یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ یہ انسان اس سورت کی تلاوت کرے تو یہ چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ تو قرآن تبیان ہے اور اللہ نے اس کو بیان بھی کہا ہے، ھذا بیان للناس وھدی وموعظۃ للمتقین۔ یہ بیان ہے۔ یہ بیان کس چیز کا ہے؟ یہ بیان جو انسان کی ضرورت کی معلومات ہیں، اللہ کی معرفت اور انسان کے اپنے مقام و مرتبے کی معرفت، اور انسان کی یہ زندگی اور زندگی کے اندر جو انسان کی ذمہ داری ہے اس کی معرفت، یہ زندگی کی حقیقت کیا ہے اور اس میں انسان کی ذمہ داری کیا ہے، اور اگلی مستقبل میں پیش آنے والے جو مسائل ہیں ان کی معرفت، برزخ میں کیا ہونے والا ہے، حشر میں کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کو اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے تو پھر اللہ نے ان کا حساب کس طرح لینا ہے اور ان کی جزا اور سزا اللہ رب العزت نے کیا رکھی ہوئی ہے، یہ سارے حقائق قرآن مجید نے اس طرح بیان کر دیے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی لٹریچر ہے مذہب کے نام پر، وہ تورات ہو، وہ انجیل ہو، یا وہ زبور ہو، یا دوسرے نبیوں کے صحیفے ہوں، یا وہ کوئی ایسی کتابیں ہوں جنہیں لوگ آسمانی کتابیں سمجھتے ہیں، جیسا کہ زرتشت کی طرف منسوب کر کے لوگوں نے کچھ کتابیں جو ہیں نا وہ رکھی ہوئی ہیں اور ان کو مانتے ہیں، یا ہندوؤں کے پاس کچھ کتابیں ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آسمانی ہدایت ہے۔ تو یہ جتنا بھی کچھ ہے اس سب کے اندر انسان کی رہنمائی کا سامان موجود نہیں۔ قرآن مجید جو ہے یہ مکمل بیان ہے انسان کی ضرورت کے ان علوم و معارف کے لیے جو اس کے انسان ہونے کے لیے اور اس کے ایک کامیاب اور ایک اپنے زندگی کے اندر فائز المرام انسان کے لیے ضروری چیزیں ہیں، وہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرما دی ہے۔ مکمل بیان ہے یہ، کتاب مبین، بیان للناس اور تبیان لکل شیء۔ لیکن یہ کون سی چیزیں ہیں جو قرآن مجید نے بیان کی ہیں؟ یہ وہی چیزیں ہیں جن تک انسان اپنی عقل، فکر، سوچ، سمجھ کے ساتھ نہیں پہنچ سکتا، وہ قرآن نے بیان کی ہے۔
جو چیزیں انسان تجربے سے حاصل کر سکتا ہے، دیکھ کر جان سکتا ہے، وہ قرآن نے نہیں بتائیں۔ ہاں ان کو اگر کہیں ذکر کیا ہے تو اس لیے ذکر کیا ہے کہ انسان اس سے عبرت حاصل کرے۔ عبرت اور اعتبار کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دیکھ کر دوسری کی طرف جانا۔ جب آسمان کو دیکھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اتنا عظیم آسمان ہے، بغیر ستونوں کے اللہ رب العزت نے کھڑا کیا ہوا ہے، تو اس سے اس کے بنانے والے کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، اس کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، اس کی قوت کا ظہور ہوتا ہے کہ وہ کتنا قوی اور قدرت والا ہے اور کتنی حکمت والا ہے کہ اس نے اس آسمان کو بنایا اور اس طرح کھڑا کیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح زمین کو اللہ رب العزت نے جس طرح انسانوں کے لیے فائدہ مند بنا دیا ہے، فراش بنا دیا ہے، میعاد بنا دیا ہے، ذلول بنا دیا ہے، اور الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، یہ سمیٹنے والی ہے زندوں کو بھی اور زندوں کے گند کو بھی اور مردوں کو بھی اور ان کے تعفن کو بھی، ہر چیز کو زمین سمیٹ دیتی ہے۔ تو یہ چیزیں بیان کی ہیں، لیکن کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ انسان جو ہے وہ اس کی حقیقت کو جانے، بلکہ اعتبار کے لیے کہ اس سے انسان کو یہ معلوم ہو کہ اللہ رب العزت کا یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ چیزیں بنائی ہیں۔ تو عبرت کے لیے یہ چیزیں ذکر کی ہیں۔ باقی جو چیزیں انسان دیکھ کر جان سکتا ہے اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، نہ قرآن نے ان کو اس طرح بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح جو عقل کے ساتھ سوچ بچار کر کے انسان جان سکتا ہے وہ بھی قرآن مجید کا موضوع نہیں۔ قرآن وہ چیزیں بیان کرتا ہے جہاں تک انسان کی صحیح پہنچ نہیں ہو سکتی، رسائی نہیں ہو سکتی اپنی اکیلی سوچ اور عقل کے ساتھ، تجربے کے ساتھ۔ ٹھوکریں کھائے گا انسان، ٹھوکریں کھائے گا، اور کب تک ٹھوکریں کھائے گا؟ پتہ نہیں کتنی نسلیں ٹھوکریں کھائیں گی، کتنی نسلیں ٹھوکریں کھائیں گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے الحق بیان فرما دیا قرآن میں۔ قرآن مجید کیا ہے؟ الحق، وہ اصل حقیقت جو انسان کے علم کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ اس کی روشنی میں انسان کو دوسری چیزوں کو سمجھنا اور جاننا چاہیے، وہ حق قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے۔ تو یہ حق کا بیان ہے۔ وَقُرْآنًا كَرِيمًا إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم۔ کریم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کثرت الخیر۔ کرم کیا ہوتا ہے؟ خیر کی کثرت، خیر ہی خیر، اور اس کے اندر خیر کے علاوہ کوئی پہلو ہے ہی نہیں۔ ایک اس کرم کے اندر کثرت الخیر ہوتا ہے، اور دوسرا اس خیر کا ثبات اور دوام ہوتا ہے کہ وہ خیر دائم اور ثابت ہو، یعنی ہمیشہ رہے۔ یہ نہیں کہ ابھی ہے اور اس کے بعد ختم ہو جائے، نہیں۔ کریم وہی ہوتا ہے جس کے اندر بہت زیادہ خیر ہو اور وہ خیر قائم ہو، ثابت ہو، دائم ہو، جب بھی کوئی آئے وہ یہ خیر لے کے جائے۔ تو قرآن مجید کریم ہے۔ اور دوسرا کریم کا معنی ہوتا ہے کسی کا مرتبہ اور شان اور اس کا مقام کا بلند ہونا۔ کریم اس چیز کو کہا جاتا ہے جو عظمت والی ہو، شان اور مرتبے والی ہو۔ تو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا پیغام ہے، اور اللہ رب العزت اس کائنات کا بادشاہ ہے، اور یہ اس بادشاہ کا کلام ہے جو الملک الحق، سچا بادشاہ ہے، اور بادشاہی کا مالک وہ ہے، بیدہ ملکوت کل شیء، اور جس کو بھی بادشاہی ملی ہے اس کے دینے سے ملی ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اس شہنشاہ کا یہ کلام ہے، اور یہ بندوں کے نام اس کا پیغام ہے، اور یہ بندوں کے لیے اس کا قانون اور دستور ہے، اس کا نظام ہے جو اللہ رب العزت نے ان کے لیے مقرر کیا ہے اور پسند فرمایا ہے، اور اس نظام اور قانون کے مطابق چلنے میں ان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی اور بہتری ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا شان ہے، یہ قرآن مجید کی عظمت ہے۔ تو خیر کی کثرت، اس کا دوام اور ثبات، اور مقام اور مرتبے کی رفعت اور بلندی، یہ انہ لقرآن کریم، اور یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا یہ کلام ہے۔ اور یہ واقعتاً انسان کی بڑی خوش قسمتی ہے، اور یہ اس کی رفعت اور عظمت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سے خطاب فرمایا، اور اس کو اللہ رب العزت نے اپنی کلام کا مخاطب بنایا، اور یہ کلام اللہ رب العزت نے محفوظ فرما دیا۔ اب یہ تو انسانوں کے لیے یعنی
ان کے مقام سے بلند ہے اور ان کی ہمت سے زیادہ ہے کہ ہر انسان براہ راست اللہ رب العزت کا کلام سن سکے. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم. اور یہ سارے انسانوں کے لیے ہو ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ سارے انسانوں کے اندر یہ تحمل نہیں ہے، ان کے اندر یہ اہلیت نہیں ہے اور ان کا یہ مقام نہیں ہے. اس کے لیے اللہ رب العزت یرحم اللہ، اس کے لیے اللہ رب العزت انتخاب فرماتے ہیں بندوں میں سے. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ. تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی آتی تھی. آپ کی قوت بھی کتنی زیادہ تھی؟ دوسرے لوگوں سے زیادہ قوت تھی. لوگ کہتے ہیں کہ ہم اندازہ کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 40 آدمیوں جیسی قوت ہے. 40 آدمیوں جیسی قوت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر قوت بھی زیادہ تھی، اور جو انسانی اوصاف ہوتے ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال درجے کے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو اتنا بوجھ پڑتا تھا کہ اگر کبھی اونٹنی پر سوار ہیں تو اونٹنی لرزنے لگتی تھی. اور زید بن ثابت کہتے ہیں کہ آپ پر وحی کا نزول ہو رہا تھا اور آپ کا گھٹنا جو ہے وہ میرے ران کے اوپر تھا، تو میری ران ایسے تھی جیسے پیسی جا رہی ہے، کانہا ترض، ایسے جیسے کوئی چیز نا بلڈوز نہیں کر رہی، اوپر جو ہے نا وہ رولا چل رہا ہے، اس طرح پیس رہی ہے کوئی چیز اس کو. تو یہ تحمل جو ہے انسانوں کے اندر نہیں ہے. سارے انسانوں کو یہ چیز نہیں دی جا سکتی. اس کے لیے تو اسی کو یہ چیز اور یہ قوت ملے گی جو اس کو سنبھال سکتا ہے. اگر میرے اور آپ جیسے کو یہ قوت مل جائے تو اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے تو درندہ بن جانا ہے. یہ قوت اگر مل جائے انسانوں کو تو پھر اس نے اس کا استعمال غلط کرنا ہے. تھوڑی قوت ہوتی ہے تو وہ تبت شرہ جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی جسم جان نہیں تھی، لیکن بس اس کا ذہن ہی ایسا تھا کہ وہ شر کے لیے ہی ہمیشہ جو ہے نا وہ پلاننگ کرتا تھا، اور جہاں کہیں اس کی قوت جواب دے دیتی تھی وہاں اس کا ذہن کام کرتا تھا اور وہ نکل جاتا تھا وہاں. تو یہ جو ہے نا انسان کے اندر یہ قوت نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے سب کو مخاطب نہیں کیا کہ ان کے اندر تحمل نہیں ہے اور یہ اس کے اہل بھی نہیں ہے. اللہ رب العزت ان سے کلام کرے. اللہ رب العزت نے اس کے لیے واسطہ بنایا ان انسانوں میں سے انسانوں، انہیں جن کو چن لیا، ان کو قوت بھی دی، ان کو اللہ رب العزت نے تحمل بھی دیا، اور انہیں اللہ رب العزت نے پھر اس قوت کی امانت کو سنبھالنے کا اللہ رب العزت نے انہیں ملکہ بھی عطا فرمایا. پھر انہوں نے یہ قوت اللہ کی مخلوق کی خدمت اور اللہ رب العزت کے دین کی اشاعت کے لیے استعمال کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اگر کسی میت کو اٹھائیں نا تو دو آدمی ایک طرف ہوتے ہیں تو تب میت کو اٹھایا جاتا ہے، میت کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن وہ جو ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیبیب نامی تھا، وہ فوت ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے نے ان کو ایسے ہاتھ میں اٹھا لیا جیسے نومولود بچے کو اٹھایا جاتا ہے، اور ایسے اٹھا کے قبر میں رکھ دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر قوت بہت زیادہ تھی. تو یہ چیز جو ہے کہ اللہ رب العزت کے کلام کو سننا اور پھر برداشت کرنا، یہ بھی سب کے بس میں نہیں ہے اور سب کا یہ مقام اور مرتبہ بھی نہیں ہے. لیکن واسطے کے ساتھ اللہ نے جبریل کو سنایا، اللہ نے جبریل کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر آگے امت تک پہنچایا. اور یہ ہم تک پہنچتے ہوئے اللہ کا کلام ہم تک پہنچا ہے، تو یہ واسطہ کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے. لیکن جو سنتا ہے وہ اللہ کا کلام ہی سنتا ہے، قاری کی آواز میں. آواز قاری کی ہوتی ہے لیکن کلام اللہ رب العزت کا ہوتا ہے. تو قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس موضوع پر اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں عرض کروں گا کہ آپ ایک دفعہ پھر جو شرح العقیدۃ الطحاویہ کا مقام ہے نا، القرآن کلام اللہ، اس مقام کو اچھی طرح پڑھ لیں، اس کو اچھی طرح پڑھ لیں تاکہ قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے کا جو پورا
عقیدہ ہے اہل سنت کا وہ انسان کے ذہن میں تازہ ہو جائے، اور اپنے علم کو پختہ اور مکمل اور وسیع کرنے کے لیے نا انسان کو ان مباحث کو دہراتے رہنا چاہیے، یہ مباحث اچھی طرح دہراتے رہنا چاہیے۔ اور آپ اس کا تجربہ کریں، دیکھیں کہ جو اس وقت پڑھا تھا، اگر پڑھا تھا جب آپ لوگ نظامی تعلیم کے اندر تھے، اب اس کا خود مطالعہ کریں گے تو اس کو آپ اور طرح دیکھیں گے، اور اس کے بعد جب آپ پڑھائیں گے تو پھر اس کو پڑھیں گے تو پھر اس کو اور طرح دیکھیں گے۔ یہ انسان کا ذہن جو ہے نا یہ ڈیولپ ہوتا رہتا ہے، اس میں وسعت بھی آتی رہتی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت گہرائی تک پہنچنے کی قوت بھی بڑھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں انسان کو تازہ کرتے رہنا چاہیے۔ مداومۃ النظر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ دو ہی چیزیں ہیں علم کی کنجی، کون سی؟ ایک شوق اور لگن، اور دوسرا مداومۃ النظر، بار بار دہراتے رہنا، دیکھتے رہنا۔ تو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، حرف اور صوت کے ساتھ، انہی حروف کے ساتھ اور اپنی آواز کے ساتھ اللہ نے قرآن مجید کے ساتھ تکلم فرمایا، اور جبریل امین نے سنا، اور اللہ رب العزت نے اسے لکھا بھی ہے لوح محفوظ میں بھی، اور جس طرح کہ وہ روایت معروف ہے کہ بیت العزہ کے اندر بھی قرآن مجید لکھا ہوا موجود ہے، اور اللہ رب العزت نے تکلم فرما کر جبریل امین کو قرآن مجید سنایا، اور جو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ حتیٰ یسمع کلام اللہ، کہ مخاطب بے شک کافر ہو تو وہ جو سنتا ہے وہ اللہ کا کلام سنتا ہے۔ اور جیسے جانتے ہیں آپ، سنا ہے بار بار آپ نے یہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہوتا ہے، اور آواز جو ہے یہ قاری کی ہوتی ہے، آواز قاری کی ہوتی ہے، تو کلام و کلام الباری والصوت صوت القاری، حتیٰ یسمع کلام اللہ ونورا وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اس پر گفتگو آپ نے سنی تھی کہ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے نور قرار دیا ہے، اور یہ علم کا بھی نور ہے اور عمل کا بھی نور ہے۔ قرآن مجید ایسا علم ہے جس سے انسان کی عقل، فکر اور انسان کا فہم اور انسان کی ذہنی قوتیں، قلبی قوتیں یہ مستنیر ہوتی ہیں، ان کو توانائی ملتی ہے، روشنی بھی ملتی ہے اور توانائی بھی ملتی ہے۔ نور جو ہوتا ہے اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، یہ انرجی بھی ہوتی ہے اور یہ روشنی بھی ہوتی ہے۔ بجلی جو ہے یہ انرجی بھی ہے نا، تو اس سے روشنی بھی پیدا ہوتی ہے اور اس سے قوت بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ نور ہے، توانائی کا بھی ذریعہ ہے اور روشنی کا بھی ذریعہ ہے، اور عملی بھی روشنی ہے یہ قرآن مجید۔ یمشی بھی فی الناس وجعلنا لہ نورا یمشی بھی فی الناس، اور زندگی کے اندر یہ انسان کے لیے ایسی روشنی ہے کہ انسان توہمات کے اندھیرے، خرافات کے اندھیرے، لوگوں کے گناہوں کے اندھیرے، گناہ جو ہیں یہ بھی اندھیرے ہیں، جو گناہ کرتا ہے انسان، نیکی سے روشنی پھیلتی ہے اور گناہوں سے اندھیرا پھیلتا ہے۔ تو انسان کے توہمات اور لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور انسانوں کی اعمال سیئہ، گناہ اور خطایات، الخطیات والسیئات، یہ جو چیزیں ہیں ان کے بھی اندھیرے ہیں۔ تو قرآن جو ہے ان اندھیروں سے بھی نکالتا ہے، ان اندھیروں سے بھی نکالتا ہے، اور قرآن مجید اس معاشرے کے اندر ایسی روشنی فراہم کرتا ہے جس روشنی کے اندر انسان کے لیے اللہ تک جانے والی راہ، اللہ کی طرف لے جانے والی راہ، جنت کی طرف لے جانے والی راہ، انسانیت کی بھلائی والی راہ کے اوپر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید نور ہے، وہدن و رحمہ، اور قرآن مجید ہدی و رحمۃ للمؤمنین، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی و رحمۃ للمؤمنین۔ تو یہ ہدا اور رحمت ہے، ہدا کامل ہدایت ہے، ارسل رسولہ بالہدا، معرف باللام ذکر فرمایا اللہ رب العزت، یہ مکمل ہدایت ہے انسان کے لیے۔ جیسے ایک دن میں نے عرض کیا تھا کہ یہ انسانوں کے لیے جتنی بھی ذہنی اور فکری اور عقلی سطح رکھنے والے انسان ہیں، فلسفیوں اور دانشوروں سے لے کر عام دیہاتی تک،
سب کے لیے قرآن مجید رہنمائی ہے۔ اور سائنٹسٹ ہوں، وہ اسپیشلسٹ ہوں، وہ دانشور ہوں، وہ بہت ہی زیادہ علوم کے اندر مہارت رکھنے والے ہوں، قرآن ان کے لیے بھی رہنمائی ہے۔ اور ہمہ شمہ جو عام انسان ہیں، زندگی کے